سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کسی کو دھکیلنے کے لیے جو اساسی کنسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو یہ سمجھا دیا جائے کہ پیسے میں سرمایہ کے اندر ترقی کرنا ہی اصل ترقی ہے اور یہی انسانیت کا عروج، بلندی اور انسانیت کا معراج صرف اسی بات میں ہے کہ صرف مال و متاع کا اکٹھا کرنا اور سرمایہ کی بڑھوتری ہی اصل شے ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، قومیں بہت جلدی اس نعرے پر آ جاتی ہیں کہ کیسا خدا کیسا نبی، پیسہ ہی خدا اور پیسہ ہی نبی۔ اور جب یہ قومیں اس بات کو ایڈمٹ کر لیں، تسلیم کر لیں، تو ایسی مختلف النسل قوموں کو، مختلف المذاہب اقوام کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو ڈسکس کرتے وقت ہم یہ بات تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس مقام پر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ دنیا کے چند خاندان اور چند افراد پوری دنیا کے نظام کو، پوری دنیا کی اقوام کو، پوری دنیا کے معاشروں کو کنٹرول کرنا چاہے اور وہ خود اپنی ذات میں بہت تھوڑے ہوں، وہ خاندان چند ہوں، وہ افراد چند ہوں، جن کے پاس افرادی قوت نہ ہو لیکن وہ پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھ رہے ہوں، تو اس کے لیے بیسٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سرمایہ دارانہ نظام میں دھکیلا جائے، ان کی آئیڈیالوجی چینج کی جائے کہ وہ سرمایہ کو سب کچھ سمجھیں، اور پھر جیسا کہ اس نقشے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہوں گی کہ سرمایہ دارانہ نظام جب سرمایہ ہی کو قومیں سب سے اہم چیز سمجھتی ہیں، علم اس کو سمجھتی ہیں جس کے نتیجے میں سرمایہ کریٹ ہو، بڑا آدمی اس کو سمجھتی ہیں جس کے پاس سرمایہ ہو، اور کمتر آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس سرمایہ نہ ہو، اور آئیڈیل لائف اسی کو سمجھی جاتی ہے جس میں مال و متاع سے تمتع فی الارض زیادہ ہو رہا ہو۔ تو جب اس آئیڈیالوجی پر قوم آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتی ہے، اور پھر ایسا معاشرہ جمہوریت کو کنٹرول کرنے میں، اور اسی طرح سول سوسائٹی، یہ تین چکر ہیں کہ جب سرمایہ دار جمہوریت یہ سول سوسائٹی کو تکمیل دیتی ہے، اور سول سوسائٹی یہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے انسانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس بات پر فکس ہو جاتی ہے کہ سرمایہ ہی اور مادی ترقی ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اور جب قومیں اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ سول سوسائٹی یہ سرمایہ کو، اور پھر جب چند افراد 2-3 ادارے بنا کر، IMF بنا کر، ورلڈ بینک بنا کر، کچھ افراد سرمایہ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جب سرمایہ کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس معاشرے کی حکومتیں اور اس معاشرے کے افراد کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان کے دیوتاؤں کو، ان کے بھگوان کو اور ان کے خدا کو جب کنٹرول کر لیا جاتا ہے، یعنی سرمایہ کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو اس ملک میں رہنے والے افراد اور اس ملک میں چلنے والے نظام، چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سرمایہ پر، اور سرمایہ 2-3 ادارے بنا کر سرمایہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو اس طرح پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کو سب سے پہلے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ ترقی کا منہاج اور طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تمتع فی الارض ہو، اور انسان جو جتنا زیادہ نفع دنیا سے تمتع اٹھا رہا ہے وہ اتنا بڑا انسان ہوتا ہے، اور ترقی کا یہ معنی ان کے ذہنوں میں رگ و پے میں پیوست کر دیا جائے۔ اور جب تک قومیں ترقی کا معنی اپنی اپنی آئیڈیالوجی سے لیں گی اور اپنی آئیڈیالوجی سے ترقی کا معنی طے کرے گی، تو اس کی یہ نظریاتی ساخت اس کے ایکشنز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اس کے جملہ معاملات اسی سوچ اور فکر کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات پر انویسٹ کی جاتی ہے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو بھی، اور میڈیا کے سسٹم کے تھرو بھی، اور دیگر تحریک کے ذریعے، اور دیگر ایوارڈز کے ذریعے، اور مختلف کالمز کے ذریعے ایک سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ ترقی کا معنی۔ ہاں، تو پھر اس میں ایک دوسری چیز، دو شدت پسند کے کچھ عناصر ایسے جو بالکل اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہے، مال و متاع انسان کی ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں۔ یہاں پر جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ ایم آف لائف کی کر رہے ہیں، مقصد حیات کی کر رہے ہیں۔
مادی ضروریات، مادی اشیاء کا حصول یہ انسان کی ضرورت ہے، میں اپنی اس ضرورت کو مینج کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مال و متاع کو حاصل کرنا یہ شریعت کے مخالف ہرگز نہیں ہے، بلکہ مال و متاع کا حصول، کاروبار میں ملوث ہونا اور کاروباری ایکٹیویٹیز کو اختیار کرنا یہ عین شریعت ہے۔ شریعت کا 1/3 حصہ انہی احکامات پر مشتمل ہے، احکام التجارت۔ کتاب البیوع جتنی بھی شریعت کی فقہ الاسلامی میں جو مستقل 1/3 حصہ کتاب البیوع کا ہے، تو وہ جب ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق مال و متاع اکٹھا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو وہ عین عبادت شریعت اس کو دیتی ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک مادی ضرورت ہے اور ہم اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ انسان کی مقصد حیات کی ہو رہی ہے، ایم آف لائف کی ہو رہی ہے، کہ میرے ایم آف لائف میں سے مادی ترقی یہ ضرورت ہے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ یہ اس کو میں مادی ترقی کو بطور کسوٹی اور پیمانہ لوں گا معاشرے میں افراد کو پرکھنے کا، کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ اس سے کمتر ہے، یہ اس سے کمتر ہے، تو کیا یہ پیسے کے ساتھ اس کی سٹیٹس کو طے کیا جائے گا؟ یہ اسلامی شاعر میں اسلامی طریقہ کار یہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ قرآن معاشرے میں گریڈنگ کے کچھ اور اصول دیتا ہے، جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن مجید کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں گریڈنگ کا ایک اصول یہ بھی دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن وہ شے ہے جو اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ خیرکم من اتقاکم، تم میں سے بہترین وہ جو متقی ہے، جو اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق۔ تو معاشرے میں گریڈنگ کے اصول اسلام نے مادی ترقی کو ہرگز قرار نہیں دیا، اس نے گریڈنگ کے اصول وہ اپنے طے کیے ہیں۔